ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل غير المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا محترم سامعین حضرات، آج کا موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ائمہ اہل سنہ کا موقف۔ مشاجرات سے مراد اختلافات، جھگڑے یا یہاں قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا، آپس کی لڑائیاں، اور صحابہ یہ جمع ہے صاحب کی یا صحابی کی، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اصحاب رسول۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کل من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن به ومات علی الایمان۔ ہر وہ شخص صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو آپ پر ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان پر اس کی موت آ جائے۔ اس تعریف میں چار باتیں ہیں جو صحابی کی تعریف کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ مل چکا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جہاں کچھ لوگوں نے رؤیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھ چکا ہو، یہ تعریف زیادہ جامع نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ نابینے بھی تھے جو نبی علیہ السلام پر ایمان تو لائے تھے لیکن نابینا ہونے کی بنا پر آپ کو دیکھ نہ سکے، اس لیے ملاقات کا لفظ زیادہ جامع ہے اور زیادہ موزوں ہے۔ تو صحابی کون ہے؟ جو نبی علیہ السلام سے مل چکا ہو۔ ملنے کی مدت کا تعین نہیں، چاہے وہ 10 سال ملتا رہا ہو، 20 سال ملتا رہا ہو، اور ایسے بھی بعض صحابہ تھے، اور چاہے اس کی ملاقات سال 2 سال کی ہو، چاہے اس کی ملاقات 1 یا 2 دن کی ہو، 1 گھڑی کی ہو، 1 گھڑی بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے مل لیا اور آپ کو پا لیا، اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو،
لیکن یہ مل لینا کافی ہے اس کے شرف صحبت کو ثابت کرنے کے لیے. مومن وہ ملا ہو ایمان کی حالت میں. اس سے کافر نکل گئے. کافر بھی ملتے تھے آپ سے, منافقین بھی ملتے تھے, لیکن ایمان کی حالت میں نہیں. ملنے والے بہت تھے. صحابی وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں ملا ہو, اور مؤمن بھی ایمان بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ. کچھ لوگ آپ کو ملے تھے, ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا, نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا. یہ لوگ بھی صحابی نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد باقی انبیاء پر ایمان تو لانا ضروری ہے, لیکن اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور آپ پر ایمان لانا فرض ہے. ایک شخص اگر سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہو لیکن پیغمبر علیہ السلام پر ایمان نہ لایا ہو, وہ کافر ہے. اس لیے مؤمن بھی وہ ایمان کی حالت میں ملا ہو, اور ایمان بھی کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ومات علی ذالک, اور اسی ایمان پر اس کی موت آئی ہو. اس سے وہ لوگ نکل گئے جو ایمان تو لائے, نبی علیہ السلام سے ملے بھی, لیکن بعد میں مرتد ہو گئے, ایمان پر قائم نہ رہ سکے, جیسے عبداللہ بن خطل ہے, اور اس طرح کے اور بعض لوگ جو ایمان لائے, دعویٰ کیا, لیکن بعد میں اس پر قائم نہ رہ سکے اور مرتد ہو گئے. یہ لوگ بھی ایک صحابی کی تعریف سے خارج ہیں. تو صحابی وہ شخص ہے جس کے اندر 4 باتیں موجود ہوں. ایک, اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو, چاہے وہ ایک لمحے کی کیوں نہ ہو. دوسرا, یہ صحبت کا شرف بحالت ایمان ہو. اور تیسرا, ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اور چوتھا, اس ایمان پر وہ قائم رہا ہو حتیٰ کہ اس کی موت بھی اسی ایمان پر آئے. یہ شرف جس شخص کو حاصل ہو جائے وہ صحابی ہے. اور صحبت کا شرف ایک ایسا شرف ہے کہ دنیا کا اور کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تسبوا احد من اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصیفہ. میرے کسی صحابی کو سب و شتم نہ دینا, ان پر جرح نہ کرنا, انہیں گالی مت دینا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور ایک صحابی صرف 1 پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تو تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو 1 پاؤ کھجوریں خرچ کر دے. یہ فرق کیوں ہے؟ خرچ وہ بھی ہے اور خرچ یہ بھی ہے. وہ صرف پاؤ پر کھجوریں ہیں, اور یہاں سونا کروڑہ ٹن احد پہاڑ کے برابر جو 6-7 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے. اتنا بڑا پہاڑ اتنی مقدار میں سونا خرچ کر کے ان صحابہ کے مقام کو تم نہیں پا سکتے جو 1 پاؤ کھجوریں خرچ کر دیں. نفقہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. وہاں نفقہ کم ہے, یہاں زیادہ ہے. لیکن یہاں امر فارغ کیا ہے؟ فرق کی اساس کیا ہے؟ صحبت کا شرط. صحبت کا شرط, بلکہ تقدم صحبت اور زیادہ اشرف ہے, یعنی جن کو زیادہ صحبت حاصل ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ایک بار اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
کی شان میں کوئی گستاخی کرتا، دونوں صحابی، دونوں کو صحبت کا شرف حاصل ہے، لیکن خالد بن ولید جنگ احد کے بعد اسلام لائے اور عبد الرحمن بن عوف سابقین اولین میں سے صحابی دونوں ہیں، لیکن انہیں صحبت کا شرف زیادہ حاصل عبد الرحمن، بلکہ وہ اشرف مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن میں خلفائے اربع عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ، ان میں ان کا نام۔ تو خالد بن ولید نے، جو کہ اللہ کی تلوار ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے کہاں کہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا، لیکن عبد الرحمن عوف کی شان میں کوئی لفظ کہہ دیا جو معیوب تھا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ لا تسبوا احد من اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی مت دو یا خالد، اور فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک پاؤ کھجوریں خرچ کرنے کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے اندازہ کریں کہ شرف صحبت کتنا مبارک ہے۔ صحابی دونوں ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو زیادہ صحبت حاصل ہے، لہذا وہ زیادہ اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اور غیر صحابی بھی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو کسی صحابی کے نفقے تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شرف صحبت ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ، اور ایسا قول اپنی رائے سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کا قول اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کی اساس اللہ کی وحی، فرمایا کرتے تھے کہ لا تسبوا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو گالی مت دو، کسی صحابی جس کو شرف صحبت حاصل ہے گالی مت دو۔ لمقام احدهم ساعة بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر لهم خیر من عمل احدكم 40 سنة۔ واضح کہ اللہ کی قسم کسی صحابی کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لحظہ کی صحبت، ایک لمحے کی صحبت تمہاری 40 سال کی عبادت سے افضل ہے، بلکہ ایک قول میں عمرہ کے الفاظ ہے کہ پوری عمر کی عبادت سے افضل۔ اور بعض جگہ یہ الفاظ بھی وارد ہوئے کہ بناؤ عمرہ نوح ہے، کہ اس شخص کو عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے 950 سال، اور ایک صحابی کا نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لحظہ قیمتی ہے عمر نوح کی عبادت۔ یہ شرف صحبت، یہ شرف صحبت۔ اسی لیے بعض علماء کے اقوال اس تعلق سے بہت بڑی تنبیہ کے حامل، سارے صحابہ عادل ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی عدالت پر پوری امت کے اجماع کا دعویٰ کیا، پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے، اور اجماع امت شرعی دلائل میں سے، جس طرح کتاب اللہ شرعی دلیل ہے، سنت رسول اللہ شرعی دلیل ہے، اس طرح کسی مسئلے پر امت کا اجماع یہ بھی شرعی دلیل ہے، قوی دلیل ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی، گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اجماع امت کو نبی علیہ السلام کی تائید حاصل۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کے اجماع کا دعویٰ کیا۔
خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. عادل کیوں ہے؟ بتعدیل اللہ لہم، اس لیے کہ ان کو اللہ نے عادل کہا ہے. ان کی عدالت کسی اور نے بیان نہیں کی، اللہ پاک نے بیان کی. قرآن کی اٹھا کے دیکھ لیجیے. اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں. اولئک المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے. یہ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. قرآن بار بار ان کا تزکیہ دے رہا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ عادل اس لیے ہے، اجماع امت تو ہے ہی ہے، مگر ان کو اللہ نے عادل قرار دیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان کی عدالت کے نصوص کتاب و سنت میں نہ بھی ہوتے، جو گواہی اللہ نے دی ہیں اور پیارے پیغمبر نے دی ہیں، اگر وہ نصوص نہ بھی ہوتے تو صحابہ کی پوری تاریخ، ان کا عقیدہ، ان کا قوی ایمان، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، ان کا مضبوط ایمان، ان کا عمل، جانوں کی قربانی، مالوں کی قربانی، اسلام کی خاطر مال تو چھوڑے ہی چھوڑے لیکن خونی رشتے بھی توڑ دیے. یہ ساری چیزیں ان کی عدالت کے لیے کافی. ابو ذر الرازی بڑی چوٹی کے محدث، جن کے بارے میں یہ قول سنتے رہتے ہیں آپ کہ فرمایا کرتے مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے زبانی جس طرح ایک بچے کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی. اتنی پائے کی اور چوٹی کے محدث. وہ فرمایا کرتے کہ اذا رأيت احدا ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو جان لو اور گواہی دو کہ وہ زندیق ہے. زندیق کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کا طبقہ وہ پہلا طبقہ ہے جنہوں نے اس وحی اور علم کو لیا نبی علیہ السلام سے اور آگے منتقل کیا. یعنی نبی علیہ السلام اور تابعین کے مابین جو واسطہ ہے وہ صحابہ کا. اور اگر صحابہ کی عدالت ثابت ہو جائے تو کیا دین قائم رہے گا؟ جو طبقہ اولا ہے دین کا حامل، اس دین کو حاصل کرنے والا اور دین کو علماً و عملاً پیغمبر علیہ السلام سے سیکھنے والا اور آگے منتقل کرنے والا، جس کی عدالت ثابت ہو جائے، مجروح ہو جائے، یہ تو سیدھا سادہ دین پر قائم ہے. پھر دین کہاں قائم رہے گا؟ پورا ایک طبقہ بیچ میں اگر حذف ہو جائے، یہ تعین تو دین پر ہے، یہ زندیقیت ہے. یہ حملہ اصحاب رسول پر نہیں، یہ حملہ دین پر ہے، اللہ کی وحی پر ہے، کتاب و سنت پر ہے. کیونکہ دین ہمارا سند سے ثابت ہوتا ہے اور سند کا پورا ایک طبقہ اگر ساقط العدالت ہو جائے سارا دین گر گیا، ساقط ہو گیا. یہ زندیقیت ہے. یہ تعین اصحاب رسول پر نہیں ہے بلکہ اس آڑ میں اللہ کے دین پر. یہ مقام صحابہ کرام کا ہم آگے چل کر اور نصوص پیش کریں گے. موضوع جو رکھا گیا ہے آج رات صحابہ، صحابہ کے اس مقام کے واضح ہونے کے بعد جو صحابہ کے مابین اختلافات رونما ہوئے، جنہوں نے آگے چل کر جنگوں کی شکل اختیار کر لی. پہلی بات تو یہ کہ یہ مشاجرات اور یہ اختلافات اصل اسلام کے بارے میں نہیں تھے. ان کا محور کوئی اعتقادی امور نہیں تھے، دینی امور نہیں تھے، توحید نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی رسالت نہیں تھی، نماز نہیں، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، فقہی مسائل نہیں تھے. پورا دین ان سارے اصحاب کے بابے اصل شکل میں موجود تھا. عقیدے کے مسائل، توحید کے مسائل، نماز روزہ کے مسائل، ارکان اسلام کے مسائل، ارکان ایمان کے مسائل،
سارے کے سارے اصل شکل میں ان تمام طبقات کے مابین محفوظ اور موجود تھے. ان میں کوئی اختلاف نہیں. اکا دکا مسائل میں جزئی اختلاف تو ایک الگ چیز ہے. وہاں بھی دلیل طلب کی جاتی اور دلیل واضح ہونے کے بعد اس کو قبول کر لیا جاتا. جیسے عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے مابین ایک عورت کے حج کے مسئلے میں اختلاف ہوگی کہ ایک عورت حج کے لیے آتی ہے اور طواف افاضہ کر لیتی ہے. طواف افاضہ کے بعد اس کو شرعی عذر آ جاتا ہے. حج پورا ہو چکا ہے. اب اس نے اپنے گھر لوٹنا ہے اور گھر لوٹنے سے قبل اس پر طواف وداع فرض ہے. الوداعی طواف وہ بھی کرنا فرض ہے. طواف افاضہ کر چکی ہے, اب شرعی عذر آ گیا, طواف وداع کرے یا نہ کرے. زید بن ثابت کا موقف تھا کہ طواف وداع کرنا فرض ہے, انتظار کرے گی, رکے گی اور طواف وداع کر کے لوٹے گی. عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ طواف افاضہ وہ کر چکی ہے, تو اب اس عذر کے بعد طواف وداع کی فرضیت ساقط ہو جاتی. دونوں اپنی رائے پر قائم تھے. یہ اختلاف مکہ میں رونما ہوا اور عبداللہ بن عباس زید بن ثابت کا موقف قبول کرنے پر تیار نہیں تھے, حالانکہ زید بن ثابت استاد ہے اور عبداللہ ان کے شاگرد ہیں. ایک بار زید بن ثابت اپنی سواری سے اترے اور عبداللہ بن عباس نے سواری کی لگام پکڑی. زید نے روکا کہ تم ایسا نہ کرو, یہ میری سواری, مجھے خود اس کو باندھنے دو. فرمائے نہیں, ہاں کا تھا نفعل بھی علماء نا, ہم اپنے علماء اور مشائخ کا اسی طرح احترام کرتے ہیں. یہ سواری میں پکڑوں گا اور میں اس کو باندھ کراؤں اور میں آپ کو پیش کروں گا. بھائی اتنا احترام, اتنی عزت. لیکن شرعی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور دلیل پر مقتنع ہیں, ان کے موقف کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے. حتیٰ کہ مدینے آ گئے اور مدینے میں ان صحابہ سے اور امہات المومنین سے رجوع کیا جن کے پاس علم تھا. انہوں نے علم دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عورت اگر طواف افاضہ کر چکی ہو, بعد میں شرعی عذر آئے تو طواف وداع کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. وہ طواف وداع کیے بغیر اپنے گھر لوٹ سکتی ہے. اس کا طواف افاضہ ہی طواف وداع کے طور پر لے لیا جائے گا, اس پر محمول کر کے اس کو اس کا اجر مل جائے گا اور بغیر طواف وداع کے وہ اپنے گھر لوٹ سکتے. دلیل سامنے آ گئی, دونوں نے اسے قبول کر لیا. اس قسم کے بیسیوں واقعات ملتے ہیں. تو مشاجرات صحابہ جو آج کا موضوع ہے, اس کا تعلق فقہی مسائل سے نہیں ہے, نہ اعتقادی مسائل سے, بلکہ کچھ سیاسی امور کی بنا پر یہ اختلافات رونما ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم جب تک موجود رہے ایک عجیب امن و عافیت کا دور تھا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے علی منہاج النبوہ, اور ان کی خلافت 2 سال اور 3 ماہ تک جاری رہی. یہ بھی امن و سلامتی کا دور تھا. ان کے بعد ابوبکر صدیق کی تعمیر سے عمر بن خطاب امیر المومنین بنے, اور ان کا دور بھی 10 سال اور 6 مہینے قائم رہا. یہ بھی سلامتی کا, عافیت کا, امن کا, فتوحات کا اور غلبہ اسلام کا دور تھا. اس دور میں کفر کی دھجیاں بکھیر دی گئی. انگریزوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا, آدھی دنیا کے فاتح. اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر منتخب ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی آخری وقت میں 6 صحابہ کی شورا جو ہے وہ متعین کر گئے تھے. ان کو ایک انتہائی ناقص العقل شخص نے کہا ہے کہ یہ ایک پہلا انتخابی حلقہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 6 چوٹی کے صحابہ اہل الرائے, اس کو انتخابی حلقہ کہتے ہیں. یعنی آج کی جمہوریت کے جو انتخابی حلقے ہیں ان سے تشبیہ دیتے ہو, حیا نہیں آتی. ان انتخابی حلقوں میں بھنگی چرسی سب ووٹ دیتے ہیں اور سب کا ووٹ برابر.
اس انتہائی اسلام سے متصادم جو اسلامی جو شورا کا مقام ہے اس کو اسے تشبیہ دیتے ہیں. ہرگز میں یہ تو اس وقت کی کریم تھے یہ 6 صحابہ، اس وقت کی کریم تھے جن میں سے اکثر کا تعلق عشر مبشرہ سے کریم تھے. اس وقت لوگوں نے کہا امیر عمر سے عبداللہ عمر کا نام بھی اس میں شامل کرو. تو اس ڈر سے کہ لوگ بعد میں تانا زنی کریں کہ اپنے بیٹے کو یہ عہدہ دے گا، حالانکہ اہل تھے، مستحق تھے. صحابہ کے مابین بعض صحابہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ سنت کی اتباع کی شہرت عبداللہ عمر کے پاس تھی. اہل تھے، مستحق تھے، لیکن اس ڈر سے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اقربا پروری کی کہ اپنے بیٹے کو عہدہ دے گا، بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے. کہا کہ عبداللہ کو چھوڑ دو، اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی. ایک دفعہ طلاق دے دی تھی نا اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، اور وہ اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، اس کو اتنے اہم منصب پر فائز کرو. کتنی خوبصورتی سے مسئلے کو ڈالا. لیکن یہ کہا کہ جب یہ 6 افراد کی شورا بیٹھے تو عبداللہ کو ساتھ بٹھا لینا، لیکن اس کی رائے کوئی نہیں ہوگی، مشورہ دے سکتا، ساتھ بٹھا لینا، لیکن مشورے میں شامل تو ہو سکتا ہے، اس کی رائے کی تفویض نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس شورا نے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر لیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، اور تقریباً 12 سال تک ان کی خلافت کا دور قائم رہا. اس کے بعد عثمان غنی کی شہادت کا افسوسناک واقعہ ہوا، اور یہ ہے فتنوں کے دروازے کے کھلنے کی ابتدا. یہودی جو تمام معرکوں میں اپنی شکست فاش سے انتہائی مبہوت اور پریشان تھے، ان کو ذلت، رسوائی اور ایک ایسا خذلان لاحق ہو چکا تھا کہ جس پر وہ بڑے پریشان تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قبیلے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، ان تمام کو فتح کر لیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالوں. نبی علیہ السلام کے دور تک جو ان کے قبائل تھے، خیبر، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان تمام پر ایک حملہ کرنے کے بعد یہودیوں کو یہاں سے صفایا کر دیا گیا، اور یہ سارے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے، زمین کی فتوحات ہو گئی. لیکن جزیرہ عرب میں یہ باقی تھے. امیر عمر کے دور میں ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا. یہ خذلان اور ذلت وہ برداشت کیسے کرتے؟ چنانچہ مستقل وہ اس ایک پلاننگ اور تعمیر و مصروف سے کس طرح اسلام کو نقصان پہنچائے. اور یہودی ایک بڑی پلاننگ کرنے والی قوم ہے اور بڑی تخطیط کرنے والی قوم ہے. اسلام کے خلاف ان کا حقد چھپا ہوا نہیں ہے. قرآن بھی اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی کتنے میٹھے بن کر آ جائیں لیکن وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. وہ ایک ہی شکل میں راضی ہوں گے کہ تم ملت یہود کی اتباع کرو، اسلام چھوڑ دو، پھر خوش ہو. ورنہ جو مرضی کر لو یہ قوم خوش ہونے والی نہیں. غصے کی بنا پر اپنی انگلیاں تم پر کاٹتے ہیں. ان کا جو حقد اور کینہ ان کے چہروں پر نمایاں ہے، اور جو دلوں میں چھپا ہوا وہ آپ نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں. ہم نے بیان کر دیا کہ وہ کینہ بہت گہرا اور بہت ہی اندر تک اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں. یہود تو مستقل یہ پلاننگ میں مصروف تھے. چنانچہ ایک شخص کو تیار کیا گیا یمن سے، عبداللہ بن سبا، یہودی تھا. اسلام کا نام لے کر اسلامی صفوں میں شامل ہو گیا
اور یہ ہے ایک کمزوری بہت بڑی. اسلام کو کبھی دشمنوں سے نقصان نہیں پہنچا. ہاں کوئی دشمن مسلمان کے روپ میں آ کر تباہی اور بربادی پھیلا سکتے اور اس کی مثالیں موجود ہیں، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس سے فتنے کا دروازہ کھل گیا. عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یمنی تھا، اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن سے مدینہ آ گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو خفیہ طور پر عثمان غنی کے خلاف بھڑکاتا رہا، حتیٰ کہ کچھ لوگ اس کے حمایتی بن گئے اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ مجالس تک میں بات شروع کر دی خلیفۃ المسلمین کے خلاف ان کے بارے میں. اور جب اس امر کا انکشاف ہوا تو ان کو طلب کیا گیا اور دلائل کی حجت ان پر قائم کی گئی. دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا. چنانچہ اس کے بعد بھی جب دیکھا گیا کہ اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آتا تو ان کو پھر قہر مدینہ منورہ سے خارج کر دیا گیا اور یہ شخص مصر چلا گیا. مصر میں ایک علاقہ تھا جو سازشی عناصر کی آبادگاہ تھا. وہاں کے لوگ شیطان خصلت اور سازشی عبداللہ بن سبا کو ایسے ہی لوگوں کی تلاش تھی، ان کے پاس پہنچ گیا اور وہاں اس کی تحریک طاقت پکڑ گئی اور پھر یہ لوگ یہ قوت لے کر مدینہ منورہ میں آ گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی خلافت کا آخری دور تھا، صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ اس شرذمہ کو، اس گروہ کو کیوں نہ ہم قتل کر دیں اور قتال کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بات کی توقع رکھے ہوئے تھے کہ ان کو دلائل کی ہم بات دیں گے اور دلائل و براہین سے حجت قائم کر کے ان کو منوا لیں گے. لہذا قتل و غارت گری کا فتنہ بپارا کیا. یہ ایک امر مانے تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی جس میں تحمل اور بردباری تھی کہ ان کو موقع دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے. چنانچہ حجت اور دلیل قائم کرنے کے مواقع آتے رہے. ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، ان سے مرادلے ہوئے، ان سے گفتگو ہوئی اور گفتگو کے میدان میں بالکل یہ لوگ عاجز اور قلاش تھے، دلائل سے آ رہی تھی، لیکن چونکہ یہودی خصلت کار فرما تھی اس ساری تحریک میں، لہذا اپنے شر پر قائم رہے. دلائل تو انہوں نے سمجھنے نہیں تھے اور سمجھتے بھی کیسے، ایماندار بھی نہیں تھے. ظاہری طور پہ ایمان کا ایک گنڈورا تھا، باطنی طور پہ قطعاً ایمان نہیں تھا. یہودی خصلت لوگ تھے اور کچھ بھولے بھالے لوگ ان کے جھانسے میں آ چکے تھے. چنانچہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی بات پر قائم اور ثابت رہے اور اس بات کی امید تھی کہ یہ لوگ سمجھانے سے سمجھ سکتے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو مہینے بعد تو ان کو قتل کر کے فتنے کا بازار گرم نہ کیا. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. ایک حاکم کی خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کو عہدے سے معزول کرنے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. اب انسان دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس میں خرابی ہے، اس کو ہدایت دے دے، اور اگر تیرے علم میں یہ ہدایت کا مستحق نہیں ہے تو اس کو اپنے نظام کے تحت تبدیل کر دے، اپنے امر سے، اپنے فیصلے سے. لیکن تبدیلی کے لیے فتنہ اور فساد کا بازار گرم کرنا یہ اسلامی قوانین کے خلاف. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا ان کا مطالبہ تھا. تو آپ ایک طرف چاہتے تھے کہ فتنہ نہ ہو، دوسری طرف آپ خاموشی سے معزول ہو جاتے، لیکن نہیں، معزول ہونا بھی شرعی قواعد کے خلاف ہے. محض باغیوں اور لوگوں کے مطالبے پر ایک امیر یا خلیفہ اپنا عہدہ چھوڑ دے، یہ اسلامی تعلیمات اور معتقدات کے خلاف ہے. عثمان غنی کیسے چھوڑ دے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے پیغمبر اسلام کی حدیث سن رکھی تھی، کیا عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا، عثمان تمہیں اللہ رب العزت ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا
اور لوگ چاہیں کہ تم اس قمیض کو اتار دو، فلا تنزعہ حتی تلق اللہ، اس قمیض کو اتارنا نہیں تھا۔ یہ قمیض خلافت کی قمیض ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی طرف سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کی پیش گوئی ہے۔ اس حدیث صحیح سے ان لوگوں کا قول رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خلافت کا پہلا نمبر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کا مصداق کیا ہے؟ آپ ان کی خلافت کی خبر دے رہے ہیں، اور خلافت حتی کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ کوشش کریں گے اس قمیض کو اتارنے کی، لیکن تم نے اتارنی نہیں ہے، شہادت قبول کر لینا، اللہ کے پاس چلے جانا، پہنچ جانا موت کی صورت میں، لیکن وہ قمیض نہیں اتارنا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف اور یہ عمل اتباع سنت کی بڑی عمدہ مثال ہے۔ موت قبول کر لی اور بالکل ایک پرانا عمری میں، پرانا سالی میں 80 سال سے زائد ان کی عمر تھی، چنانچہ باغی اپنے اس مطالبے پر قائم ہے، اس شر پر قائم ہے، دلیل و حجت کے مقابلے میں وہ بالکل خاموش اور صفر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس مطالبے میں شدت آ جائے۔ اس وقت اسلامی لشکر مدینہ سے باہر ہے اور مختلف علاقوں میں جہاد ہو رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، ان کے لوٹنے سے قبل ہم اپنے شر کو ظاہر کر دیں۔ اور عین جب حج کا موسم شروع ہوا اور صحابہ کرام حج کے لیے مدینہ سے چلے گئے مکہ مکرمہ، اور اکثر لوگ جب چلے گئے اور مدینہ تقریباً لوگوں سے خالی ہو گیا، اس وقت ان کو اپنا وار کرنے کا موقع ملا۔ رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے تھے اور یہ ایک امید قائم تھی کہ دلیل و حجت کی زبان ان پر کارگر ثابت ہو سکتی ہے، آج یہ تو کل مان جائے گی، لیکن ان کے سینوں میں چھپا ہوا شر سمجھا نہ جا سکا۔ اور جب رات لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور بیشتر لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جا چکے تھے، تو ان کو اپنا وار کرنے کا موقع مل گیا۔ رات کی تاریکی میں یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کود گئے۔ اس وقت آپ جاگ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ وہ خون قرآن تک پہنچا، قرآن پاک پر بھی لگا۔ اور یہ ہے فتنوں کے دروازے کہ کھلنے کی ابتدا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہادت کا واقعہ، خلیفہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہاں تاریخ بڑی طویل ہے اور میں اکثر باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جو اس وقت ہماری موضوع کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک اختلاف رونما ہو، ایک نقطہ جس پر اختلاف ہو گیا صحابہ کے دو گروہوں کے بعد۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اختلاف ہوا، کچھ کی رائے تھی کہ طلحہ خلیفہ بنے، کچھ کی رائے تھی کہ سعد بن وقاص خلیفہ بنے، اور کچھ کی رائے تھی زبیر بن عوام خلیفہ بنے، اور کچھ کی رائے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں تھی، لیکن زبیر، طلحہ انہوں نے انکار کر دیا، اور سعد بن وقاص تو بالکل لا تعلق تھے، بالکل لا تعلق۔ ان کا قول آگے میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ ان صحابہ میں تھے جو ان اختلافات سے بالکل لا تعلق ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کا ساتھ دیں، جو ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں۔ فرمایا کہ مسئلہ انتہائی مشروع ہے اور میں اس قتال میں شامل نہیں ہو سکتا، ایک شرط میں شامل ہو سکتا ہوں کہ ایتونی سیفا لہو عینان بصیرتان ولسان ینطق، مجھے ایک ایسی تلوار لا کر دے دو جس تلوار کی دو آنکھیں ہوں اور ایک زبان ہو، وہ تلوار دیکھ سکتی ہو اور بول سکتی ہو، وہ تلوار دیکھے کہ فلاں مومن ہے اس کو چھوڑ دوں اور فلاں کافر اس کو قتل کر دوں، وہ بتائے مجھے کہ فلاں کو نہیں مارنا اور فلاں کو مارنا، پھر میں شامل ہوتا ہوں ورنہ نہیں، بالکل لا تعلق ہوتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی شروع میں اس منصب کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا
انتہائی اصرار کے بعد انہوں نے اس منصب کو قبول کر لیا. اب قبول کرنے کے بعد اصلاحی نقطۂ رونما ہوا وہ یہ تھا کہ